حضرت عبداللہ ابن حذافہ جب ان کو لے جایا گیا شہید کرنے کے لیے تو اتنا مضبوط آدمی، بھرکم آدمی، جو بادشاہ اور اس کے جلادوں کے سامنے وہاں نہیں رویا. انہوں نے جب دھمکی دی کہ ہم تو ان کو مار دیں گے، یہ کریں گے، اتنی بڑی لالچ دی پہلے کہ تم نصرانی بن جاؤ، ہم تم کو آدھی حکومت دے دیں گے. اور بادشاہ کہہ رہا میری بیٹی سے شادی کروا دوں گا، نصرانی بن جا. تو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. بولے پھر ہم تم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے اور تم کو مار دیں گے. تو کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں. جلاد لے کر جانے لگے تو راستے میں رو دیے. تو جلادوں نے دیکھا کہ ابھی آدمی نرم ہو گیا ہے، تو ان کو لے کر واپس آئے کہ بادشاہ سلامت، آپ جو چاہ رہے تھے یہ نرم ہو گیا. تو بادشاہ کہہ رہا بھائی میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا تو نصرانی بن جا، آدھی حکومت دے دوں گا اور میری بیٹی سے شادی کرواؤں گا. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جو جملہ کہا ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا جملہ ہے اور بار بار یاد کرنے کا جملہ ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جان جانے پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کاش کہ آج میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں باری باری ساری جانیں اللہ کے نام پر دے دیتا. کاش کہ میرے پاس اتنی جانیں ہوتی. اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان. تو بادشاہ کے کنٹرول میں پورے ہیں لیکن اوپر سے ابھی طے نہیں ہے جان جانے کی، وہ پوری تیاری کے ساتھ. تو جو بادشاہ اتنے سخت ظلم پر آمادہ تھا وہ بھی ان کی بات سن کر موم ہو گیا اور کہہ رہا ہے اچھا تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو میں تم کو چھوڑ دوں گا. پھر پیشانی پر بوسہ دینا عزت کے بڑے آدمی کو وہ دیا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن حذافہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک بوسے میں یعنی ایک آدمی کی جان چھوٹنے پر میں بوسہ نہیں دے سکتا. میرے پاس میرے جتنے ساتھیوں کو تم نے قید کیا ہے اگر ان سب مسلمانوں کو چھوڑ دو تب میں بوسہ دوں تمہاری پیشانی. تو کہہ رہا ٹھیک ہے، اس کے لیے آمادہ ہوگا. جو جان لینے کے در پہ ہے وہ اس پر عمل کہ میں سارے مسلمانوں کو چھوڑ دوں گا. تو عبداللہ ابن حذافہ نے ان کو بوسہ دیا اور اپنے سارے ساتھیوں کو اس قید سے چھڑوا کر لے کر مدینہ واپس پہنچے. جب مدینہ منورہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ان کا پورا قصہ کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل علی رأس عبداللہ ابن حذافہ وانا ابدأ بہ، کہ سارے مسلمانوں کے ذمہ حق ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دے اور میں اس کی شروعات کروں گا. حضرت عمر نے سب سے پہلے بوسہ دیا پھر سب نے دیا. تو جذبہ ان کا کیا ہے کہ ایک جان ہے، صرف گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے. جو جان بچا بچا کے رکھتا ہے، جو مال بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کو آج تک کسی کو کام نہیں دیا ہے. جنہوں نے بھی بچا بچا کے رکھا ہے نہ ان کی جان کام آئی نہ ان کا مال. وقت پر وہ ہٹے کٹے تندرست تھے، بڑی انہوں نے جان بچانے کی کوشش کی، لیکن جس وقت ان کی موت کا وقت آیا ان کی جان نہیں بچ پائی اور ان کے مال جانے کا وقت آیا انہوں نے بڑی محنت سے بچا کے رکھا تھا لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ مال اجڑ گیا. بڑے ہی سعادت مند خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی جان اور مال اللہ کے نام پر لگ جائے. طوبى لعبد، یہ حدیث پاک ہے، طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے لیے اللہ اس کو تالا بنا دے. یہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، ان چیزوں کو ہم اس کو معمولی نہ سمجھ، بلکہ ہم خود اپنی محنتوں کی قدر کریں اور شکر گزار بنیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. شکر پر نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مزید اللہ کی طرف سے توفیق ملتی جائے گی اور توفیق ملے گی اور توفیق ملے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی جان و مال کے اکثر حصے کو اس کے نام پر لگانے کی توفیق دے گا. ہماری مقدر کی دنیا اجڑے گی نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا. ایسے اسباب مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ، کم محنت میں وہ روزی دے دے گا جو بہت زیادہ محنت کے ساتھ ہم لے رہے. صحابہ کا وہی ہوا، جب انہوں نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کم محنت میں ان کی دنیا دے دی، بلکہ اس سے زیادہ دی. برکتوں کے دروازے اللہ نے کھول دیے. اس لیے ہم اپنے اسباب کو نہ دیکھیں اور اپنے حالات کو نہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں. اللہ پر نظر کریں، کل بھی اللہ ہی کرنے والا تھا، آج بھی وہی ہے اور آئندہ وہ اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت اور اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے. اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ. اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ جو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا.